اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور عورتوں میں سے جو دوسروں کی بیویاں ہوں وہ بھی حرام ہیں مگر لونڈیاں حلال ہیں۔ یہ حکم اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے اور ان کے علاوہ سب عورتیں حلال ہیں۔ اس طرح اپنے مال کے عوض پاک دامن عورتوں سے شادی کر لو، نفسانی عیش سے بالا تر رہو، پس جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھا لیا ہو تو ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اور مہر مقرر کرنے کے بعد باہمی رضامندی سے اگر اس میں کمی بیشی کر لی جائے تو کچھ حرج نہیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو شخص تم میں سے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ مومن لونڈیوں میں سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ تم آپس میں سے ہو تو ان کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اور عمدہ طریقے سے ان کا مہر بھی ادا کرو، بشرطے کہ پاک دامن آزاد ہوں، نہ بدکاری والی ہوں اور نہ پوشیدہ دوست بنانے والی ہوں۔ پھر اگر شادی کے بعد بدکاری کر بیٹھیں تو انہیں آزاد پاک دامن عورت کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے۔ یہ اجازت اس کے لیے ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا خطرہ ہو، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر وضاحت کر دے اور تمہیں ہدایت دے اور تمہیں پہلے لوگوں کے طریقے سے مطلع کر دے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی بخشش رکھے، اور جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ تم سیدھی راہ سے دور ہو جاؤ۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر بوجھ کی تخفیف کرے کیونکہ انسان ناتواں پیدا ہوا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ مگر آپس کی رضامندی سے تجارت کر سکتے ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔
اور جو کوئی عداوت اور ظلم سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے، اور اگر تم ان سے بچتے رہو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کا کیا ہوا انہیں ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کرتی ہیں وہ ان کے لیے ہے، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے ترکہ میں سے ورثاء مقرر کر دیے ہیں، اس لیے والدین اور رشتہ داروں اور جن سے تمہارا عقد بن چکا ہو ان سب کو ان کا حصہ دیا جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں طاقت میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں تو صالح عورتیں اطاعت شعار ہیں جو مرد کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی کے تحت اپنی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں کے بارے میں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور انہیں خواب گاہوں میں علیحدہ کر دو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تابع دار بن جائیں تو پھر ان پر زیادتی کا کوئی طریقہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ اعلیٰ بڑائی والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں کی طرف سے اور ایک منصف عورت والوں کی طرف سے مقرر کرو، اگر دونوں صلح کے خواہش مند ہوں تو اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علم والا خبر والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو تمہاری ملکیت میں ہوں سب سے احسان کرو، بے شک اللہ بڑائی مارنے والوں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب تیار کیا گیا ہے۔
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور جو لوگ ریاکاری کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کے ساتھ شیطان ہو تو اس کے لیے بہت ہی برا ساتھ ہے۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ اور ان کا کیا بگڑتا تھا کہ یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ بے شک اللہ ذرہ بار بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا اور اس کے علاوہ اسے بڑا اجر دے گا۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ پھر اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیں۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اس دن جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی چاہیں گے کہ کاش انہیں زمین نگل لیتی اور وہ کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم اس حالت میں نہ آ جاؤ کہ جو تم کہتے ہو وہ تمہیں معلوم ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو مگر مسافری میں، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر پانی نہ پایا ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا جو گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ سے بہکا دیں؟ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اپنے اولیاء کے لیے کافی ہے، اور اللہ مددگار بننے میں کافی ہے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہود میں سے کچھ لوگ کلام کو اس کی اپنی اصل جگہ سے منحرف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سنیے
اس حال میں کہ آپ ستائے ہوئے نہ ہوں اور رائے نہ کہتے ہیں، اپنی زبانیں پھیر کر دین میں تانا زنی کرتے ہیں۔ اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور حضور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ڈال دی، تو پھر بہت تھوڑے ایمان لانے والے ہیں۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، قبل اس کے کہ ہم ان کے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح کہ ہفتہ والوں پر لعنت کی گئی تھی اور اللہ کا حکم ہو کر رہا۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تو اس نے عظیم گناہ کا بہتان باندھا۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا۔ دیکھو وہ اللہ پر کس طرح کا جھوٹ بنا کر پیش کر رہے ہیں اور ان کا یہ کھلا گناہ کافی ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کفار کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ کافروں کا راستہ اہل ایمان کی نسبت ہدایت یافتہ ہے۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو اے مخاطب تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ ام لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ کیا ان کے لیے ملک میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو وہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیں۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ کیا وہ ان لوگوں پر حسد کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے؟ بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور انہیں بہت بڑا ملک بھی دیا۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ تو ان میں سے بعض ان پر ایمان لائے اور ان میں سے بعض نے منہ پھیرا تو ان کے لیے دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تو ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب میں مبتلا رہیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کی امانتیں ان کو دے دو جن کی ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ بہت ہی بہترین نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی اطاعت بھی کرو. پھر اگر کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام احسن ہے. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے؟ وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا منصف بنائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایسا کرنے سے انکار کریں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر کے گمراہ کر دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف آؤ، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ منافق اس سے منہ موڑ کر دور چلے جاتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر جب ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے جو ان کے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہے، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور موافقت کا تھا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ان کے دلوں کی بات کو اللہ جانتا ہے، آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان کے بارے میں دل پر اثر کرنے والی باتیں کہیں. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے. پھر جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور آپ کے پاس آئیں پس اللہ سے مغفرت چاہیں اور رسول ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے محبوب تمہارے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں منصف نہ بنائیں. جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے ان کے دل میں تنگی نہ ہو اور اسے تسلیم کرنے کے طریقے سے مان لیں. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اور اگر ہم ان پر یہ حکم دے دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسا کرتے. اور اگر یہ اس نصیحت پر عمل پیرا ہوتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اس میں ان کے لیے بھلائی تھی اور یہ ثابت قدمی کا سبب بنتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیتے. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کا ساتھ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا اور یہ کیسے اچھے ساتھی ہوں گے. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اے ایمان والو ہوشیار ہو جاؤ کہ جب جہاد کے لیے نکلو تو گروہ بن کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو نکلنے میں دیر لگائے گا پھر اگر کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا کہ یہ تو مجھ پر اللہ کا انعام تھا کہ میں ان میں شامل نہ تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ کہے گا کہ تم میں اور اس میں دوستی نہ تھی، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو آج مجھے بھی عظیم کامیابی حاصل ہوتی. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت خریدنا چاہتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب ہو جائے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی کے ظالم لوگوں سے نجات دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست بنا دے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا دے. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
ایمان والے تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفر کرنے والے شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، پس شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بعض لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بڑھ کر ڈرنا ہے، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تم نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہے؟ ہمیں اس میں تھوڑی مدت کی تاخیر کیوں نہ دی؟ فرما دیجئے کہ دنیا کا متاع بہت تھوڑا ہے اور متقی کے لیے بہتر تو آخرت ہے، اور دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ تم خواہ کہیں رہو، موت تو آ کے رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ رہتے ہو، اور اگر انہیں کچھ اچھا پہنچے تو کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کچھ تکلیف پہنچے تو کہیں گے یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس قوم کو کیا ہو گیا جو بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتی تھی۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اے سننے والے، تجھے جو اچھائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اس سے پھر جائے تو اس پر ہم نے تجھے نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، مگر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات انہوں نے کہی تھی اس کے خلاف رات کو منصوبے بناتی ہے، جو منصوبے وہ بناتے ہیں اللہ انہیں لکھ لیتا ہے۔ آپ ان سے درگزر کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔
اور جب ان کے پاس کوئی بات امن یا خوف کے متعلق آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس خبر کو اپنے رسول اور اپنے میں سے صاحب اقتدار لوگوں کے پاس پہنچاتے تو ان میں اس کی تحقیق کرنے والے اس کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ماں سوا چند لوگوں کے سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ تو اے محبوب، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جہاد میں پہنچنے والی تکلیف آپ کی جسمانی قوت برداشت سے بڑھ کر نہ ہوگی، اور مومنوں کو بھی رغبت دلائیں، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی کو روک دے، اور اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے اور وہ سزا دینے میں بھی شدید ہے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے تو اس میں اس کا حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری بات کی سفارش کرے تو اس کے لیے اس کی سزا میں سے سزا ملے گی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور ان میں جب کوئی تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر لفظ میں سلام کا جواب دے دیا کرو، یا ویسے ہی کہہ دو جیسا کہ اس نے کہا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو ليجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت کے روز جمع کرے گا جس میں شک نہیں ہے، اور اللہ کی بات ہی ہر کسی سے بڑھ کر سچی ہوتی ہے۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ پس تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے، اور اللہ نے ان سے ہونے والے برے کاموں کے باعث انہیں اوندا کر دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے ہدایت کرو جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں تو انہیں اپنے دوست نہ بناؤ، پھر اگر وہ اس بات سے پھر جائیں تو جہاں انہیں پاؤ وہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی مددگار بناؤ۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں جن میں اور تم میں صلح جوئی کا معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دلوں میں تم سے لڑنے کی جرات نہ رہی، یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر انہیں مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔
پس اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف سلامتی اختیار کریں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ آخر دوسروں کو تم پاؤ گے جو یہ کہتے ہیں کہ تم سے امن سے رہیں گے اور اپنی قوم سے بھی امان سے رہیں، جب بھی اپنی قوم کی طرف سے فتنہ کی طرف دھکیلے جاتے ہیں تو اس میں منہ کے بال گر پڑتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو لڑنے سے نہ روکیں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کر دو، اور یہی لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں واضح اختیار دے دیا ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مومن کے لیے کسی دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کرنا بھی جائز نہیں، اور جو کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر ڈالے تو چاہیے کہ اس کے بدل میں مومن غلام کو آزاد کرائے یا مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کرے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو تو اسے ایک مسلمان غلام آزاد کرا لینا چاہیے، اور مقتول اگر اس قوم میں سے ہو جس میں تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو قاتل کو چاہیے کہ خون بہا اس کے ورثاء کو دے دے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرائے۔ پھر جو یہ نہ پائے تو اسے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور جو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو مسلمان کو قصداً مار ڈالتے ہیں تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں باہر نکلو تو خود کو خبردار کر لیا کرو، جو تمہیں سلام کہتا ہو تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ تلاش کرتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، بے شک اللہ اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد
وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ معذوروں کے علاوہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے مسلمان ان مجاہدوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو مال اور جان میں بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت اور درجہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اس کی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو فرشتے جب ان کو موت دینے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین میں وسعت نہ تھی کہ تم اس پر ہجرت کر جاتے؟ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ مگر جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ کوشش کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی راستہ جانتے ہیں، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں پناہ کے لیے بہت سی جگہ اور کشادہ روزی پائے گا، اور جو ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین پر سفر کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم نمازوں میں قصر کرو، بشرطے کہ تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے واضح طور پر دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔
اے محبوب جب آپ ان میں ہوں پھر جب آپ انہیں نماز پڑھانے لگیں تو ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ رہے اور اپنے جنگی سامان یعنی اسلحہ کو پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو وہاں سے پیچھے آ جائیں، پھر دوسری جماعت آئے جو نماز میں پہلے شامل نہ تھی، اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنی پناہ کا سامان اور اسلحہ لیے رہیں، اور کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے جنگی ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یک بارگی سے حملہ کر دیں، اور تم پر کچھ حرج نہیں کہ اگر تم بارش کی تکلیف کے باعث یا بیماری کی وجہ سے اپنے ہتھیار اتار کر رکھ لو، مگر ہوشیاری کو تھامے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، پھر جب تم سکون کی حالت میں آ جاؤ تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو، بے شک نماز ہر مومن پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ اور کافر قوم کو تلاش کرنے میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جیسے کہ تم ہوتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح اللہ آپ کو دکھائے، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ اور اللہ سے استغفار کرو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ اور اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالنے والے لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو، بے شک اللہ دغا باز گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ دل میں وہ بات سوچتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا؟ کون ایسا ہوگا جو ان کا وکیل بنے گا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اور اگر کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اس کا گناہ اسی کی جان پر پڑے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ خود کرے پھر اسے کسی بے گناہ پر منسوب کر دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کو اپنے ذمے لے لیا۔
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اور اے محبوب، اللہ کا فضل اور رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت چاہتی تھی کہ تمہیں راہ سے ہٹا دے، اور وہ خود ہی کو سیدھی راہ سے ہٹا رہے ہیں اور آپ کو ذرہ بھر بھی نقصان نہ دے سکیں گے. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ان کے اکثر مشوروں میں بھلائی نہیں ہے، ہاں اس کا مشورہ اچھا ہو سکتا ہے جو خیرات کا حکم دے یا اچھی بات کہے یا لوگوں میں صلح کروائے، اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو ہدایت معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کی بجائے کسی اور راہ پر چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں ڈالیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں کرے گا اور اس کے سوا جو چاہے بخش دے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ دور کی گمراہی میں ہے. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا. یہ اللہ کے سوا دیویوں کی بھی پوجا کرتے ہیں اور یہ سرکش شیطان کو بھی پکارتے ہیں. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس نے کہا کہ قسم ہے کہ میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ شدہ حصہ لے لیا کروں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں جانوروں کے کان چیرنے کا حکم دیتا رہوں گا اور اللہ کی تخلیق شدہ چیزوں کو بدلنے کا بھی حکم دیتا رہوں گا. اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے تو واضح طور پر خسارے میں پڑ گیا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور شیطان کے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے بچ کر نکلنے کی جگہ نہ پائیں گے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.
اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے ان قریب ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جس میں نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اللہ سے بڑھ کر سچا قول کس کا ہے؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر ہے۔ جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی مددگار پائے گا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرط کہ وہ مومن ہو تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور تل برابر ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہو اور وہ محسن ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہو، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں تو فرمائیے کہ اللہ ان کے بارے میں حکم دیتا ہے جو یتیم لڑکیوں کے بارے میں قرآن پاک میں بیان کیا جا چکا ہے۔ تم ان کا مقرر کردہ حق انہیں نہیں دیتے ہو اور یہ خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور کمزور بچوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہو، اور یہ بھی حکم ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف قائم کرو، اور جو بھی تم بلائی کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو خامند سے خطرہ ہو یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں صلح سے کام لیں، اور صلح بہتر ہے، اور نفسوں میں تو لالچ بھرا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور تم عورتوں کے درمیان عدل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، خواہ تم کتنی ہی کوشش کرو، اور یہ نہ کرو کہ ایک جانب جھک جاؤ اور دوسری جانب کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، اور یہ کہ اصلاح کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت کے باعث دونوں کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ
إن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک جنہیں آپ سے پہلے کتاب دی گئی اور آپ کو بھی تاکید کر دی گئی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو دنیا کا انعام چاہے تو یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، خواہ کوئی غنی ہے یا فقیر، تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ انصاف کرنے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم ہیر پھیر یا منہ موڑو تو بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ اور فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت سے انکار کرے تو وہ دور کی گمراہی میں جا گرے گا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، حتیٰ کہ کفر میں بڑھتے گئے، تو اللہ انہیں بالکل نہیں بخشے گا اور نہ ہی ہدایت والا راستہ دے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کے لیے عذاب علیم کی بلا شبہ خبر ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا اس طرح وہ رب کے ہاں عزت کے متلاشی ہیں؟ تو بے شک سب عزت اللہ ہی کی ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا
مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ اور تحقیق کہ اللہ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل کی ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور ان کے ساتھ مذاق ہوتے سنو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ اور باتیں نہ کرنے لگ جائیں، ورنہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں سب کو ملا کر اکٹھا کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ جو اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے فتح ہو گئی تو کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو گئی تو کہیں گے کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا، پس اللہ قیامت کے روز تم میں فیصلہ فرما دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ بے شک منافقین سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ کی سزا دینے والا ہے۔ منافق نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور بہت تھوڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں اور نہ ادھر کے بنتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر ہرگز اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی واضح دلیل قائم کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ہرگز ان کے لیے مددگار نہ پاؤ گے۔ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے لیے اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لیا تو وہی مومنوں کے ساتھ ہیں، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔